عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہونے دیا جا سکتا، چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دیا۔ فل کورٹ اجلاس اور وزیراعظم سے ملاقات کے متعلق سپریم کورٹ کا اعلامیہ۔ چیف جسٹس اور سینئر جج نے کہا، ججز کے معاملے اور عدالتی حکام میں ایگزیکٹو کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیراعظم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیراعظم نے آزاد عدلیہ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا یقین دلایا۔ فل کورٹ اجلاس میں ججز کی اکثریت نے چیف جسٹس کی وزیراعظم سے ملاقات سے اتفاق کیا۔ ہائی کورٹ کے ججوں کے خط پر انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز بھی دی گئی، جس کی سربراہی کسی ریٹائرڈ جج کو دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ۔ کہا، وزیراعظم نے عہد کیا کمیشن کی منظوری کے لیے کابینہ اجلاس بلایا جائے گا۔ وزیراعظم نے چیف جسٹس اور سینئر ججز کی مکمل تائید کی۔ چیف جسٹس نے خط ملنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں سے ملاقات کی۔ اٹارنی جنرل، وزیر قانون، سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کی گئی۔ وفاقی حکومت کا جج کے خط پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان۔ معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ وزیر قانون کی اٹارنی جنرل کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ اعظم نذیر طاہر بولے، تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی ریٹائرڈ جج کو سونپی جا سکتی ہے۔ 2 سے 4 روز میں کمیشن کے سربراہ کا اعلان کریں گے۔ ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے چیف جسٹس کو شکایات پہنچائی گئیں۔ 13 ماہ پہلے سابق چیف جسٹس کو معاملات پر فوری ایکشن لینا چاہیے تھا۔ مزید بولے، چیف جسٹس سے ملاقات میں معیشت سمیت اہم قومی مسائل پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم نے کہا، عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ججوں کے خط پر انکوائری کمیشن کے قیام کا اعلان مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر احتجاج کا فیصلہ۔ اتوار کو پشاور میں ریلی نکالنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی نے خط کے معاملے میں تحریک کے لیے 7 رکنی کمیٹی بھی بنا دی۔ کور کمیٹی ممبران کا کہنا ہے، اب اس موقع پر جارحانہ موقف اپنانا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے، جج کے خط کے تناظر میں چیف جسٹس کو خط لکھیں گے۔ نیپرا نے بجلی گرا دی، قیمت پھر بڑھا دی۔ بجلی 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری۔ اضافہ دوسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاق اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں ہوگا۔ بجلی مہنگی کرنے کا اطلاق ڈسکوز اور کے الیکٹرک صارفین پر ہوگا۔ نیپرا میں فروری کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی درخواست پر بھی سماعت۔ 1 ماہ کے لیے 5 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی ابتدائی منظوری دے دی گئی۔ شہباز کی کرسی پر شیراز، وزیر اعظم سے ننھے یوٹیوبر کی ملاقات۔ گلگت بلتستان کے محمد شیراز وزیر اعظم شہباز شریف کے مہمان بنے۔ شیراز کی ننھی بہن بھی ساتھ تھیں۔ وزیر اعظم نے ننھے مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ دلچسپ باتیں بھی ہوئی۔ وفاقی حکومت کا نئی گاڑیوں کی درآمد سے متعلق بڑا فیصلہ۔ 2000 کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ پہلے 500 کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑی درآمد کرنے کی اجازت تھی۔ 2000 کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑی کو نہیں تصور کیا جائے گا۔ صد مہری نہیں، گرم جوشی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پرتپاک استقبال کیا۔ محسن نقوی کی پشاور میں علی امین گنڈاپور سے ملاقات۔ امن و امان اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں امن و امان پر اجلاس کی صدارت کی۔ محسن نقوی نے سی ٹی ڈی اور ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ خالد مقبول صدیقی نے وزارت بارے مشورہ نہیں کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایک نیوز کے پروگرام جواب دو میں گفتگو۔ آڈیو بارے سوال کے جواب میں بولے، آڈیو میری ہی ہے لیکن سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ مذاکرات کے دوران نون لیگ کو مصطفیٰ کمال نے واضح بتایا تھا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے 4 لوگوں کو نامزد کیا۔ لکھوایا، نون لیگ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، 5 وزارتوں سے نہیں مانا۔ گورنر سندھ کے حیران کن انکشافات دیکھیے آج 7:03 پر صرف ایک نیوز پر۔ وفاقی حکومت نے کابینہ کی ای سی ایل کمیٹی کی تشکیل 9 کر دی۔ کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر کو نہ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم خود کابینہ کی کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ وزیر داخلہ کو کابینہ ای سی ایل کمیٹی میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔
وزیراعظم کی عدم موجودگی میں وزیر قانون کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ کابینہ ڈویژن نے 4 رکنی ECL کمیٹی کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایوان میں پھر شور شرابہ، اپوزیشن ارکان کا اسپیکر چیئر کے سامنے احتجاج۔ سنی اتحاد کے امتیاز شیخ نے خواتین کو خیراتی نشستوں کا طعنہ دیا۔ امتیاز شیخ اور جلیل طاہر چنو میں تل کلامی۔ امتیاز شیخ نے مزید کہا، محکمہ پولیس کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے، اسے تالا لگا دیا جائے۔ پنجاب اسمبلی میں 3431 ارب سے زائد کے مطالبات زر منظور۔ سندھ حکومت کا اورنج لائن اور گرین لائن کو جوڑنے کے لیے شٹلز شروع کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر شجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس۔ شجیل میمن کہتے ہیں، انو بھائی پارک سے جناب ایمن کالج تک شٹل سروس مفت فراہم کی جائے گی۔ PSTP پروجیکٹ کے تحت بسوں کی فراہمی کے لیے وفاق سے بات کریں گے۔ چاہتے ہیں ریڈ لائن BRT کا کام جلد مکمل اور عوام کو فائدہ ہو۔ بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے لیے 500 بسیں خریدی جائیں گی۔